آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ نومبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے یادداشت بڑھانے کی تدابیر، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ اکثر بچے 6 سے 7 سال کی عمر میں بہت تیزی کے ساتھ سنی گئی باتوں کو یا پڑھی گئی آیات کو دہراتے ہیں اور انہیں یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو وہ بڑے ہوتے ہیں 9-10 سال کی عمر تک ان کی حفظ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور ٹین ایج یعنی 13 سال کی عمر آنے تک تو یاد نہ ہونے اور توجہ کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ والدین پریشان رہتے ہیں کہ بچپن میں بچہ اچھا پڑھتا تھا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ یاد کر لینا تو کجا بھول جانے کا شکار ہو گیا۔ جس عمر میں بچے بہت تیزی سے یاد کرتے ہیں، پہلے اس کی وجوہات جان لیتے ہیں۔ دماغ کی تیزی سے نشو و نما، ریپڈ برین ڈیولپمنٹ۔ 5 سے 10 سال کی عمر میں بچے کے دماغ میں نیورونز بہت تیزی سے نئے تعلقات یعنی کنیکشنز اور سائنپسس بناتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ معلومات کو تیزی سے جذب یعنی ایبزارب اور محفوظ یعنی اسٹور کرتا ہے۔ اسی لیے بچہ الفاظ، چہرے، آوازیں اور سبق بہت جلدی یاد کر لیتا ہے۔ اس عمر میں بچوں کی حسی یادداشت یعنی سینسری میموری زیادہ فعال ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے ہر چیز کو جذبات اور حسی تجربات یعنی ٹچ، ساؤنڈ، سائٹ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کوئی لفظ سنتے ہیں تو وہ ساتھ ہی اس کی آواز، رنگ یا احساس بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ ملٹی سینسری لرننگ ان کی یادداشت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ عمر میں تجسس اور سیکھنے کی فطری خواہش، کیوریوسٹی اور موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اور بچے اس عمر میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں۔ ان کا دماغ سیکھنے کے موڈ یعنی لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، جسے ماہرین کرٹیکل پیریڈ آف لرننگ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نظمیں، کہانیاں، محاورے، جملے، نعتیں، دعائیں یا آیات اس عمر میں سب سے آسانی سے یاد ہوتی ہیں۔ ذہن پر دباؤ نہیں ہوتا، نیند پوری لیتے ہیں، اس لیے حفظ کروانے کے لیے یہ عمر بہترین ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچوں کے دماغ پر ذمہ داری، اسٹریس یا فکر مندی نہیں ہوتی۔ جب دماغ پرسکون ہو تو یادداشت کا عمل یعنی میموری فارمیشن بہت آسانی سے ہوتا ہے۔ جو بچے بڑے ہوتے ہیں، نیورونز کے بننے کی رفتار سست ہوتی ہے، مختلف چیزوں میں ذہن بڑھ جاتا ہے، نیند کی کمی اور دلچسپیاں بدلنے لگتی ہیں، حفظ کی کیفیت متاثر ہوتی ہے، سب سے اہم توجہ میں ارتکاز کم ہو جاتا ہے۔ یہی تبدیلی والدین کا ذہن قبول نہیں کر پاتا، وہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بچپن والی رفتار ہی قائم رہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صرف یاد کر لینے کو ذہانت نہیں کہتے۔ اکثر والدین اپنے بچوں میں جسے تیزی سے یاد ہو جائے اسے ذہین، اور جسے یاد نہیں ہو پائے اسے غبی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اندازہ درست نہیں ہے۔ یاد کر کے دہرانا ذہانت کے دوسرے کاموں کی طرح یہ بھی ایک کام ہے۔ ہر بچہ دماغ الگ الگ رکھتا ہے اور اسے الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے، سب کا یکساں کام نہیں کرتا۔ اگر ایک بچہ یاد کر لیتا ہے، حفظ میں اچھا ہے، تو دوسرا غور سے دیکھنے اور اس کا اطلاق کرنا یعنی اپلیکیشن بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی بچے کا رائٹ سائڈ برین زیادہ تیز کام کرتا ہے، بعض کا لیفٹ برین تیز ہوتا ہے، اس لیے کبھی حفظ کو ذہانت سمجھ کر دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ بالکل غلط اندازہ ہے۔ جو بچے 13 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہیں اپنا حافظہ یعنی میموری کو تیز کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ذیل میں ہم ذہن نشین کرنے کے ساتھ مختلف طریقے بیان کر رہے ہیں۔ ان تکنیک پر آپ ان طلباء سے عمل کروا سکتے ہیں جو واقعی اپنی یادداشت کی کمزوری سے پریشان ہیں۔ یادداشت کو تقویت دینے والی غذائیں۔ دماغی صحت اور یادداشت کو مضبوط رکھنے میں خوراک کا کردار نہایت اہم ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو دماغ کے خلیوں کو توانائی بخشتی ہیں، نیورونز کے درمیان روابط کو بہتر بناتی ہے اور بھولنے کی عادت کو کم کرتی ہے۔ اخروٹ کو دماغ کی بہترین غذا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہے جو دماغی خلیات کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح بادام میں موجود وٹامن ای دماغی خلیات کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اور یادداشت کے کمزور ہونے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ مچھلی، خاص طور پر سیلمن، ٹونا اور سارڈینز میں موجود DHA اور EPA دماغ کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں اور سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔
انڈا کولین فراہم کرتا ہے جو دماغی نیورونز کے لیے بنیادی جز ہے اور توجہ اور فوکس میں مدد دیتا ہے۔ رنگ برنگے پھل جیسے بلو بیری اور اسٹرابیری قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو دماغ میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور یادداشت کو طویل عرصے تک محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور کیل میں فولک ایسڈ اور وٹامن کے پایا جاتا ہے جو نیورل کنیکشن کو مضبوط بناتا ہے اور دماغی افعال کو منظم رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ السی، کدو اور سورج مکھی کے بیج دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں زنک، میگنیشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو سیکھنے اور یاد رکھنے کے عمل کو سہل بناتے ہیں۔ کچھ غیر متوقع لیکن مفید غذاؤں میں ڈارک چاکلیٹ بھی شامل ہے۔ اس میں موجود کیفین اور فلیونائڈز دماغی گردش کو تیز کرتے ہیں، فوکس بڑھاتے ہیں اور موڈ کو خوشگوار بناتے ہیں۔ آخر میں ہلدی یعنی ٹرمرک کا ذکر ضروری ہے جس میں موجود کرکیومین دماغ میں سوزش کم کرتا ہے، نیورونز کو فعال رکھتا ہے اور الزائمر جیسی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوں اگر یہ تمام غذائیں روزمرہ خوراک میں متوازن انداز میں شامل کر لی جائیں تو نہ صرف یادداشت بلکہ ذہنی توانائی اور ارتکاز میں بھی واضح بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ جن بچوں کو فکر مندی لاحق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حفظ کی رفتار بڑھے لیکن یادداشت کو متاثر پاتے ہیں، وہ ذیل میں بیان کی گئی تدابیر سے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، چنکنگ۔ بڑی مقدار کی معلومات کو چھوٹے چھوٹے گروپس یعنی چنکس میں تقسیم کرنا۔ مثال کے طور پر ایک موبائل نمبر کو ایسے تقسیم کریں کہ نمبر کی جوڑی بن جائے۔ اسی طرح آپ کا دماغ چھوٹے گروپس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، یا اگر آپ کو کوئی پیرا یا سوال کا جواب یاد کرنا ہے تو اس بڑے جواب کے 3-4 بنیادی نکات بنا لیں اور اسے یاد رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثال سے اسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا، ایک ٹاپک ختم کیا اور اسے نکات کی صورت میں لکھا۔ اس صفحے کے حاشیے میں لکھے نکات یا ڈائری میں نوٹ کیے گئے نکات لکھنے کے بعد آپ اس نقطے پر آنکھ بند کر کے دہرائیں اور اپنے الفاظ میں اسے ذہن میں ترتیب دیں۔ اس طرح آپ کو پڑھی گئی کتاب تادیر یاد رہے گی۔ جوڑ یعنی نیمونکس۔ لفظ نیمونکس یونانی لفظ نیمن یعنی یاد رکھنے والا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے یادداشت کو بہتر بنانے یا چیزوں کو یاد رکھنے کا کوئی طریقہ یا اصول، یعنی ایسا طریقہ، جملہ یا اشارہ جو دماغ کو معلومات یاد رکھنے میں مدد دے۔ مثال کے طور پر انگلش میں وبگیور ایک نیمونک ہے جو 7 رنگوں یعنی وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نظمیں یا دلکش فکرے استعمال کرنا تاکہ معلومات یاد رہ جائے، مثلا سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ، اسے STEM کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے موضوعات کے مطابق اپنا نیمونک بھی بنا سکتے ہیں۔ اردو کے مضامین میں اس کی مثال کچھ یوں ہوگی: طلباء کو ایک سوال کے جواب میں اس ایک مقام کے لوگوں، سماجی، تمدنی، مذہبی، معاشی ان نکات کو یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ بنایا گیا ہے: سلیم تعلیم میں ممتاز تھا۔ اس طرح اس جملے میں پورے سینوپسس موجود ہے۔ نمبر 3، ایسوسیشن طریقہ، ایسوسیشن میتھڈ۔ نئی معلومات کو ایسی چیز سے منسلک کرنا جو آپ پہلے جانتے ہوں، مثلا لفظ کیٹاسٹروف کو ایک بلی کے تباہی مچانے کے منظر کے ساتھ جوڑنا۔ اس طرح آپ کو یہ یاد رہے گا کہ لفظ کا مطلب تباہی ہے۔ یہ بہت قدیم طریقہ ہے، اسی سے ضرب المثال کا چلن عام ہوا ہے۔ دم کٹی لومڑی، یہ مخفف ہے دوسروں کی چال پر چلنا اور بیوقوف بننا۔ اسی طرح آپ کسی لفظ کو ایسوسیٹ کر لیں اور اس لفظ کے پیچھے کی پوری کہانی آپ جانتے ہوں۔ اس طریقے کو اینگر مینجمنٹ یعنی غصے کی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بچے غصہ ہو تو کوئی لفظ مخفف کر لیں اور جب غصہ آئے تو بچے سے کہیں اٹس اوکے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ جملہ اشارہ ہے کہ ابھی ہم غصے کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح جب یہ کوڈ ورڈ آپ کو غصے کی حالت کا احساس دلانے میں کام آ سکتا ہے تو یہ امتحان گاہ میں ایسا ہی مخفف دماغ میں بنانے سے آپ کو امتحان گاہ میں بھی یاد کروا سکتا ہے۔ نمبر 4، بصری سازی یعنی ویژولائزیشن۔
کسی بھی چیز کو پڑھنے کے بعد اسے چشم تصور میں زندہ کرنا اور پوری امیج بنانا۔ اس کی ترغیب بھی بچپن سے دی جاتی ہے، جیسے اپنے بچے کو پڑھاتے ہوئے آپ کہیں کہ فرانس میں سوچیں کہ وہاں انقلاب کیسے آیا تھا۔ موبائل پر قدیم فرانس اور جدید فرانس کی تصاویر نکال کر دکھائیں، نقشہ دکھائیں، اس کے بعد جو معلومات آپ دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ اس طرح بچہ اسے امیجنری یاد رکھنے کا عادی ہوگا۔ دوسرا طریقہ خیالی، عجیب یا مضحکہ خیز تصویری مناظرات بنانا تاکہ تصورات ذہن میں رہ جائیں۔ مثلا لفظ آسٹینٹیشیس، اس لفظ کے معنی ہیں نمائش پسند، دکھاوے والا، یا اپنی چیزوں کو ظاہر کر کے دوسروں کو متاثر کرنے والا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے تصور کریں کہ ایک مور نے سونے کی چین اور چشمہ پہنا ہے جو چمکتی ہو۔ نمبر 5، مائنڈ میپس، خیالات کو بصری انداز سے منظم کرنا۔ جیسے اس خیال کو تصور میں لائیں جیسے آپ کو LPG گیس کے استعمالات لکھنے ہوں تو پورے کچن کا تصور کریں، پھر کچن سے گیس سلنڈر کو ہٹا دیں اور افراتفری محسوس کریں۔ اب اس کی موجودگی کو محسوس کر کے سہولیات کو محسوس کریں اور اب لکھیں۔ مثال کے طور پر سانس لینے کے نظام کا مطالعہ کرتے وقت ایک مرکزی نقطہ یعنی لنگس رکھیں اور شاخیں بنائیں جیسے گیس، ایئر ویز ایکسچینج وغیرہ۔ جن شاخوں پر کم تفصیل ہو وہ آپ کی کمزور جگہیں ہیں جنہیں مزید دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 6، وقفے سے دہرائیں، اسپیسڈ ریپیٹیشن، معلومات کا اعادہ ایسے وقفوں سے کرنا جو بڑھتے جائیں۔ مثلا اگر آپ جرمن لفظ ایپفل یعنی سیب سیکھ رہے ہیں تو اسے کل دہرائیں، پھر 2 دن بعد، پھر 3 دن بعد اور اسی طرح آگے۔ اس طرح بار بار دیکھنے سے وہ طویل المدت حافظے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ میموری کا پروسیس ہے۔ یادداشت کے عمل میں معلومات 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے سینسری میموری میں معلومات چند ملی سیکنڈ سے 2 سیکنڈ تک رہتی ہے، جیسے کسی منظر یا آواز کا فوری عکس۔ اس کے بعد معلومات شارٹ ٹرم میموری میں تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ تک محفوظ رہتی ہے، جیسے کوئی فون نمبر یا سنا ہوا جملہ۔ اگر معلومات پر توجہ دی جائے تو اسے دہرایا جائے تو وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ منٹوں سے لے کر ساری زندگی تک محفوظ رہ سکتی ہے، جیسے بچپن کی یادیں یا سیکھی ہوئی مہارتیں۔ اگر گھر کا ماحول تعلیمی گفتگو سے پر ہو تو بچوں کو بہت آسانی سے نالج کو فکس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، لوکی میتھڈ، جسے میموری پیلیس بھی کہتے ہیں۔ ایک جان پہچان کی جگہ کا تصور کریں، جیسے آپ کا گھر، اور مخصوص مقامات پر ذہنی تصاویر رکھیں جو معلومات کی نمائندگی کریں۔ جب آپ کو معلومات یاد کرنی ہوں تو اس محل میں چلتے ہوئے وہ تصاویر دیکھیں اور متعلقہ معلومات واپس لیں۔ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا لوکائے میموری پلیس۔ پیلیسز کا مطلب ہے مقامات یعنی یادداشت کا محل، ایک تصوراتی جگہ جہاں آپ اپنی یادیں یا معلومات کو ترتیب سے رکھ دیتے ہیں۔ ایک یاد رکھنے کی تکنیک ہے جسے لوکائے میتھڈ میں انسان اپنے ذہن میں کسی مانوس جگہ جیسے اپنا گھر یا اسکول کا تصور کرتا ہے اور ہر معلومات کو اس جگہ کے کسی حصے سے جوڑ دیتا ہے تاکہ بعد میں آسانی سے یاد آ سکے۔ فرض کریں کہ آپ کو درج ذیل 5 چیزیں یاد رکھنی ہیں: کتاب، قلم، آم، بلی اور درخت۔ اپنے گھر کے دروازے پر کتاب کا تصور کریں، ڈرائنگ روم میں قلم رکھا ہوا ہے، کچن میں آم رکھا ہے، بیڈ روم میں بلی کھیل رہی ہے، آنگن میں درخت لگا ہے۔ جب آپ امتحان گاہ میں بیٹھے کسی سوال کے جواب میں ان اشیاء کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کا تصور کرتے ہوئے یہ اشیاء یاد آئے گی۔ دوسری مثال، جیسے آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ شیر جنگل کا راجا ہے اور لومڑی چالاک ہے اور کتا چوکیدار ہوتا ہے۔ اب آپ ایک شیر کے پہلو میں لومڑی اور کچار کے باہر کتا بٹھا دیں اور ذہن میں کسی ظالم کی سٹوری کو تازہ کریں کہ فلاں فرد چالاک ہے اور لومڑی کی طرح اس ظالم باس کے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک لوکیشن دماغ میں سیٹ کریں اور اس لوکیشن سے اس کی کہانی کو یاد رکھیں۔ تیسری مثال، آپ موجودہ معلومات کو کسی واقعے کی لوکیشن سے سیٹ کریں کہ جس وقت ہم اس صوفے پر بیٹھے تھے تب یہ واقعہ ہوا تھا اور یہاں یہ جملہ ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے اورنگزیب کا انتقال 1707 عیسوی میں ہوا۔ آپ نے آزادی
1947 عیسوی سے ان کی موت کی تاریخ کا فرق نکالا اور یہ یاد رکھا کہ آزادی سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ معلوم کو سینٹر بنا کر وہاں سے فرق نکالنا ہوگا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 1980 عیسوی کی کوئی تاریخ یاد رکھنی ہے تو اپنے گھر کے بڑوں کی جو تاریخ پیدائش آپ کو یاد ہے اس سے فرق نکال لیں کہ آپ کی امی کی پیدائش سے 10 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح ایک ٹائم لائن آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ یہ تکنیکیں مختلف مضامین میں آزما کر دیکھیں کہ کون سی آپ کے لیے سب سے مؤثر ہے۔ ہر طریقہ اپنی نوعیت سے آپ کی یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ لفظ اوسٹینٹیشیس سیکھ رہے ہوں تو اس کا تصور کریں کہ ایک مور نے ایک بہت بڑی سونے کی چین اور چشمہ پہنا ہوا ہے، جویل سے بھری ڈھیر پر فخر سے کھڑا ہے۔ اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ مختلف یادداشت کی تکنیکیں جیسے مائنڈ میپ، جوڑ یعنی نیمونکس، ایسوسیشن طریقہ، لوکی میتھڈ وغیرہ آپ کو ذہانت سے بڑھنے اور معلومات کو مؤثر طریقے سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ طریقے صرف یاد کرنے کو آسان نہیں بناتے بلکہ سیکھنے کو مزید دلچسپ اور شاندار بھی بناتے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔